شائستگی کا عمل ہے وہ آگے فروغ پائے گا۔ ہم ہر جگہ پہ اوپر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ بھی کوئی ایسی، تب میں لفظ غیر اخلاقی بھی کہنے کے لیے تیار ہوں کہ تباش بینی کی جو بھی محفلیں ہوں ہم ٹائم بھی نکال لیتے ہیں، ہم پہنچ بھی جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہماری رہبر کتاب، ہماری راہنما کتاب قرآن پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر تو بھیجے، وہ بھی اللہ کی تبلیغ، اس کی حمد و ثنا کے لیے ولی اللہ بزرگان دین بھیج دیے، لیکن یہ ساتھ ایک کتاب کا بھی تحفہ بھیجا کہ جو آپ کے پاس رہے اور جہاں بھی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ اس سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ تو کتاب ذریعہ رہنمائی کا ہے۔ اب ہم ہر بات پہ یہ سارے پیرنٹس بیٹھے ہیں، ہماری نوجوان نسل جو بے روی کا شکار ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب ہیں۔ ہم بڑے سے بڑے ریسٹورنٹ کے اوپر لے کے جائیں گے بچوں کو اور ان کی مرضی کا مینیو آگے رکھیں گے کہ بیٹا اپنی مرضی سے مینیو پسند کرو، کیا کھانا ہے۔ ہم 10-20 ہزار روپیہ ان کی پسند کے اوپر لگا کے ان کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ کبھی کسی باپ نے، کسی ماں نے، کسی بہن یا بھرا نے یہ کیا ہے کہ آؤ آج آپ بک سینٹر پہ چلتے ہیں بیٹا، کہ آؤ آپ اپنی مرضی سے ایک کتاب خرید لو۔ اگر وہ جو کتاب اپنی مرضی سے خریدے گا وہ اس کو پڑھے گا بھی، اور کتاب جو بھی ہو، جس موضوع کے اوپر بھی ہو، اس میں کوئی نہ کوئی رہنمائی کے اصول، کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملتا ہے۔ آؤ اب سب آج کے بعد یہ عہد کریں کہ ہم نے کتاب کو فروغ دینا ہے۔ اگر معاشرے میں شائستگی چاہتے ہیں، آج میں بڑی مرد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج کا بچہ ماں باپ سے روٹھا ہوا ہے، آج کا بچہ استاد سے روٹھا ہوا ہے، آج کا بچہ مدرسے سے روٹھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہماری اپنی تربیت کی کمی ہے، کہ ہم نے جب بھی ہمارے بچہ پیدا ہوتا ہے ہم نے اس کی جو بچپن میں ہم جاتے تھے تو بچے ہماری مائیں یا ہمارے بڑے انگل نہ لا کے سکول چھڈن جاتے سن، ہن اسی رکشے لوا دیتے، ہن اسی ڈرائیور تے گڈیاں لوا دیتی ہے کہ بچیاں نو چھڈ کے آؤ۔ جب بچوں کو آپ نے ان کی انگل چھوڑ دی، بچوں کا ہاتھ چھوڑ دیا، تو بچوں کی مرضی، وہ جس کا مرضی ہاتھ پکڑ کے تو جہاں مرضی چلنا شروع کر دے، پھر آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ یہ معاشرے میں یہ بچے جو ہیں یہ کل کو ایک کردار ادا کریں گے۔ تو خدا را اپنے بچوں کی انگلی، جب تک ہم دیہات میں رہنے والے تھے تو بچوں کو چھوڑا اور لایا جاتا تھا انگل پکڑ کے۔ ہم میلوں پہ جاتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے تو کبھی باپ کی انگل نہیں چھوڑی تھی، کیوں؟ یار وہ بھیڑ ہوتی تھی اور نہ وہ میں چھوڑتے تھے، اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ بچے کو میں نے ساتھ ساتھ رکھنا۔ اب ہم جہاں جاتے ہیں ہمارا منہ ادھر ہوتا ہے، ہمارے بچے ادھر پھیر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو میں سورۃ یاسین میں ایک آیت ہے جو مجھے پڑھنے کا موقع ملا، جس سے میں متاثر ہوں اور میں نے اپنی زندگی کو چینج کیا، اور وہاں پہ یہ تھا کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو صرف ہمیں یہی بتایا گیا کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں۔ اگلا سوال ہمیں نہیں بتایا گیا، اور وہ سوال یہ کہ آپ کیا چھوڑ کے آئے۔ آپ کو چھوڑ کے آنے کا بھی حساب دینا ہوگا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، جو ہم نے یہاں پہ چھوڑنے سے مراد ہمارے محل نہیں، ہماری کوٹھیاں نہیں، ہماری جائیدادیں نہیں، کہ کیا چھوڑ کے آئے؟ وہ یہی تھا کہ آپ کے وہ صدقہ جاریہ کے کام جو آپ اس دنیا میں کر کے جائیں گے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کے لیے دعائیں کریں۔ اور جب میں نے تحقیق کی تو مجھے یہ پتا چلا کہ سب سے بہترین جو صدقہ جاریہ وہ علم کا پھیلانا ہے، اور سب سے بہترین جو میں نے کتاب میں کوٹ بھی کیا کہ بہترین عمل کسی بے عمل کو با عمل کرنا ہے۔ اور ہمارے صوفیہ کرام، بزرگان دین نے میرا ساری زندگی اسی پہ گزاری کہ انہوں نے بے عملوں کو با عمل پہ گزاری۔ جی آگے ان کو بلا دو نا، صاحب آ رہے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے،
ہوتا کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ہر چیز کے اوپر ہمارا ٹائم بھی ہے, ہمارے پاس دولت بھی ہے. جیسے ڈاکٹر صدر صاحب یہ بات کر رہی تھی حسین مجلو صاحب کی, یقین کریے کہ میں نے ایسا بندہ معاشرے میں اس وقت دور میں کہ انہوں نے جب بھی کسی مصنف نے کتاب لکھی انہوں نے خریدی اور اپنی حسب تفریح کے مطابق 5-10 کتابوں کے پیسے دے کے لی. جب میرے پاس وہ دفتر آئے تو مجھے کہتا جی میں نے کتاب آپ کی ایسی نہیں لینی جب تک پیسے نہیں لوگے, کہ میں پیسوں سے خریدتا ہوں کتاب. اگر میں مصنفین کا ویلفیئر کا ہوں تو میں بھی کتاب ایسے لوں گا تو میں نہیں لوں گا. تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, تو خدارہ یہ کتابوں کے تحفے تحف دے, ایک دوسرے میں بانٹے. ہم لے جاتے کسی کے سالگرہ گھروں میں جاتے, کیک لے گئے, پھل لے گئے, یہ او بھائی کیک, کسی نے کہا یہ چاکلیٹ, کسی نے کہا یہ کریم والا ہے. ایسا تحفہ دیں جو اس کے گھر میں ویسے برکت کے لیے, جس سے کوئی بھی مستفید ہوگا اور کوئی بھی ایسی چیز اس کے باعمل کردار میں شامل ہو جائے گی, اس کا اجر آپ کو ملے گا اور لکھنے والا کو بھی ملے گا. دوسرا, یہ میری کتاب سرا کے پھول کا جو 2nd ایڈیشن چھپا ہے, مجھے بہت لوگ ڈراتے تھے کہ یار کتاب ہے یہ ایک دفعہ چھپ گئی دوبارہ یہاں لوگ پڑھتے نہیں, کرتے نہیں ہیں, ایسا نہیں ہے. میں کبھی پہلے کہا کہ میں اپنے موصلوں کو نہیں بھولتا. وہ شخص اس محفل میں نہیں آیا, کہتے اس لیے نہیں آیا کہ شاید میری آپ تعریف کریں یا میرا آپ نام لیں یا وہاں کے کیا ہے. یہ کتابوں کا 2nd ایڈیشن سارا اسی نے چھپوایا ہے اور عطیہ تحفہ تر نے کہا کہ یہ میری طرف سے بانٹ دیں. ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں. یہ پورا ایڈیشن کا انہوں نے کاسٹ